اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبھی گربان چاہ کر لیں، اپنی آستینوں کو سبھی مل کے میرے ساتھ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی تھوڑا وقت گزرے گا، حسین کا ایک ایک چراغ گل ہو جائے گا۔ تھوڑا وقت گزرے گا، بطول زادیوں کے سر سے ردائیں چھن جائے گی۔ تھوڑا ہی وقت گزرے گا، وہ جو رسول کے کاندھوں کا سوار تھا، اعلان ہوگا گھوڑے تیار کرو، حسین کے لاشے کی پامالی کی جائے گی۔ تھوڑا وقت رہ گیا ہے، اعلان ہوگا وہ عباس کدھر ہے جس کے زہارے بی بیاں آئی تھی، ہم نے اس کے لاشے کو پامال کرنا۔ جی بچ بھر کے پرسد ہے، شرم محسوس نہیں کرنی۔ رسول اللہ روئے ہیں حسین پہ، جناب زہرا نے گریہ کیا ہے حسین پہ، جناب امیر المومنین روئے ہیں، خود حسین نے گریہ کیا ہے۔ جب قاسم کے ٹکڑے کٹھے کیے نا، حسین بہت روئے۔ جب علی اکبر کے لاشے پہ گئے نا، حسین چیخے مار مار کے روئے۔ اور عباس کہ جب لاشے پہ پہنچے تو عباس کے لاشے کو دیکھ کے حسین نے بین کیے، او واہ عباس، او عباس، او تیرے جانے کی دیر تھی، جنگ ختم ہو گئی، او بعد میرا لشکر ختم ہو گیا، عباس تیرے جانے کے بعد میری کمر کا زور ٹوٹ گیا۔ رونے میں کم از کم اس وقت مولا حسین کے سارے شہزادے، سارے اصحاب موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، آج رات مولا نے 3 حصوں میں گزاری ہے۔ پہلا حصہ عبادت میں گزارا ہے، آپ نے بھی عبادت کی ہے، لیکن آپ نے دعائیں مانگی، یا اللہ میری خیر ہو، میرے بچے سلامت ہوں، یا اللہ میرے رزق میں برکت ہو، یا اللہ میری پریشانیاں چلی جائیں۔ آپ پتہ ہے حسین نے کیا دعائیں مانگی تھی؟ یا اللہ آج مجھے شہید کر دیا جائے گا، آج عباس کو شہید کر دیا جائے گا، اور میری مستوروں کے سروں سے ردائیں لوٹ لی جائے گی۔ اے اللہ میری بیویوں کو صبر عطا کرنا، اور میری بیٹیاں یتیم ہو جائے گی، اور انہیں صبر عطا کرنا۔ عزادارو، دوسرا پل حسین نے اپنے اصحاب کے ساتھ گزارا تھا۔ وہ پل ایسا تھا کہ حسین نے کہا تھا، اے میرے اصحاب با وفا، میں تجھ سے راضی ہوں، جاؤ چلے جاؤ، میں تمہارے سے راضی ہوں، تمہاری شفاعت کروں گا، میں اپنے نانا کے سامنے تمہاری سفارش کروں گا، جنت کا میں ضامن ہوں۔ ہر ایک کہتا ہے مولا آقا اپنے سے جدا نہ کر، ہم تجھے چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں؟ جب حسین نے کہا نہیں جاتے، کہا مستورات کی فکر ہے نا، میں تمہارے لیے آسان کر دیتا ہوں، ایک ایک بی بی کے محمل کی مہار پکڑ لو،
مدینہ چلے جاؤ۔ ہر کسی نے کہا کہ نا مولا ہم نہیں جائیں گے۔ حسین نے ایک عجیب عمل کیا، کہا اے اصحاب باوفا میں چراغ گل کر دیتا ہوں، جو چلا جائے چلا جائے، میں اس سے ناراض نہیں ہوں گا۔ لیکن عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں کہ عباس وہ شخصیت ہے کہ جس کو حسین کو اشارہ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا، حسین کے اشارے سے پہلے ہی عباس ہر کام کر دیتے تھے۔ لیکن آج عجیب غربت عباس کی بھی، آج عباس کو نہیں کہا کہ عباس چراغ گل کر دو، آج علی اکبر سے کہا اے علی اکبر بیٹا چراغ بند کر دو۔ گویا عباس سے کہہ رہے اے عباس تو بھی جانا چاہتا ہے چلا جا۔ کوئی بھی نہیں گیا۔ پھر حسین نے خیموں کا رخ کیا، ایک ایک بی بی کے خیمے میں گئے۔ جناب زینب کے خیمے میں گئے تو دیکھا اپنے جوانوں کو جن کو صدقہ کر چکی، کہا بچوں تم محمد، تم جعفر طیار کے تم جو ہے پوتے ہو، علی مرتضی حیدر کرار کے نواسے ہو، ایسی شجاعت کرنا کہ میں تو اپنے بھائی کا دیدار کرتی رہوں اور اتنا جنگ کر کے آگے چلے جانا کہ واپس نہ آنا۔ کہا اجازت لے لینا، پھر دیکھنا ہم کیسی جنگ کرتے۔ ایک خیمے میں گئی، پریشان بی بی کو دیکھا جو اپنے 13 سالہ قاسم کو لے کے بیٹھی ہے کہ پتہ نہیں اجازت کیسے دے گا۔ حسین نے اتنے نازوں سے پالا ہے، حسن کی شبیہ ہوتے ہو، تجھے کیسے اجازت ملے گی؟ اب جب حسن نے اپنے بیٹے کے وہ مصائب جو پڑے تھے، جو اس کے ادھر عزیزان گرامی ہم جب تویز باندھتے ہیں نا اپنے بچوں کے طول عمر کے لیے باندھتے ہیں، نظر بد کے لیے باندھتے ہیں، کہ اب جب قاسم پہ مشکل آئی تو ماں نے تعویذ کھولا، باپ نے موت کا پروازہ لکھا ہوا تھا، اے بھیا او کربلا میں میری امانت تیرے حوالے، او قاسم کو میری طرف سے اپنے سر سے قربان کر دینا۔ عزادارو ایک وہ خیمہ بھی آیا جہاں رباب ششمائے کے ساتھ باتیں کر رہی، ایک اے علی اصغر کاش تو بڑا ہوتا اور میں تجھے اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی اور میں تجھے رخصت کرتی اور میں تجھے گھوڑے پہ سوار کرتی اور تو اپنے باپ پہ قربان ہو جاتا۔ ہائے رباب تجھے کیا علم تھا، اور جیسی قربانی آج تیرا علی اصغر دے گا۔ اوے اکبر کو ایک برچھی لگی شہید ہوا، اوے عباس کو تیر لگے، او علی اصغر وہ شہید ہے اور جس کے برچھی بھی لگے گی اور جس کو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح بھی کیا جائے گا اور کٹی تلوار سے جس کے سر کو بھی قلم کیا جائے گا، اور باپ ماں حالت غربت میں اپنے ششمائے کو دفنائیں گے بھی صحیح، اور لیلا کے نو کے سینہ پہ علی اصغر کو اجرکم من اللہ۔ عزیزان گرامی ہر خیمے میں حسین گئے، ہر کسی ماں کو دعا دی ہے۔ اب آگے بڑھے نا تو اب حسین جو ہے وہ کربلا کی زمین کے اوپر چلے گئے، ہر طرف جاتے ہیں، ایک ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں، گریہ کرتے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں پیچھے پیچھے تھا، میں دیکھتا تھا حسین بیٹھتا ہے، زمین صاف کرتا ہے اور گریہ کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں حسین اتنا مظلوم ہو گیا، میں ان کے پیچھے پیچھے۔ لیکن ایک جگہ پہ امام نے کہا اے بندہ خدا میں جانتا ہوں تو میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، لیکن تیری مہربانی اب ٹھہر جا۔ کہا مولا وہ پہلے جو ٹھہرتے تھے وہ کیا تھا؟ کہا کل کہاں پہ میرے علی اکبر نے گھوڑے کی زین سے زمین پہ آنا ہے، میں اس جگہ کو صاف کر کے جا رہا، اور جہاں قاسم نے گھوڑے سے
کر لیا، اور جاؤ نا محمد نے زمین پہ آنا ہے، میں نے اس کو بھی صاف کر دیا، تو مولا اب کیوں روک رہے ہو؟ کہا اوے آگے وہ مقام ہے، اور جہاں میں نے گھوڑے کی زید سے زمین پہ آنا ہے، مولا پہلے بھی تو آ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، اب کیوں روک رہے؟ کہا اے بندہ خدا، آگے میری ماں اور میری مقتل گاہ کو صاف کر رہی ہے، اور میری غیرت برداشت نہیں کرتی، اور میں کہوں گا مولا کا اور یہی زہرا کی بیٹیاں ہوگی، اور کوفہ و شام کا دربار ہوگا۔ عزیزان گرامی، آج رات ایک پل وہ بھی آیا جب علی اکبر کی یاد حسین کو ستائی اور کہا اے علی اکبر، اور میرا دل چاہتا ہے کہ آج آخری اذان تیری سنوں اور نماز ادا کروں۔ کہا بابا جو حکم۔ اس سے پہلے جب یہ وقت آنا تو دیکھا کہ ڈھونڈتی ڈھونڈتی سکینہ آ گئی ہے، 4 سالہ حسین کی سکینہ، حسین کو تلاش کرتے کرتے حسین نے دیکھ لیا، اے سکینہ تو سوئی نہیں؟ کہا بابا آپ کا سینہ نہیں ملا، میں سوئی نہیں۔ حسین نے کہا اے سکینہ چل اب سو جا۔ کہا بابا کہاں پہ سوؤں؟ ابھی ویسے اجازت دو تو اذان ہونے والی ہے، اذان کے بعد دن ہے، کل سو لوں گی، ابھی تو نیند نہیں آ رہی۔ کہا سکینہ آج آخری رات ہے، اور کل تجھے تیرے بابا کا سینہ نہیں ملے گا۔ کہا بابا میں ابھی کیسے آپ کے سینے پہ؟ اچھا بابا پھر آپ اصلاح کیجئے، اپنی باہیں پھیلائے۔ حسین نے اپنی باہیں پھیلائی، سکینہ سینے پہ سو گئی، اور حسین لوریاں دے رہے، ساتھ ساتھ میں کہہ رہے اے سکینہ اور کل تجھے میرا سینہ نہیں ملنا، اور کل تو خاک کربلا میں سوئے گی، اور پھپھیا جا کے وہاں سو جانا۔ او سکینہ او میرے قاتل تجھے اجر رسالت دیں گے، اور سکینہ تجھے میرے بعد سینہ نہیں ملے گا۔ عزادارو وہ وقت آیا کہ ہم شکل پیغمبر کو، حسین نے کہا میرے بیٹا تیرا لہجہ رسول خدا جیسا ہے، میں قوم اشقیاء کو بتانا چاہتا ہوں کہ اے قوم اشقیاء، ہم وہ گھرانہ ہے جو رسول اللہ کا وارث ہے۔ اے علی اکبر تو اذان دے تاکہ تیری آواز ان کانوں میں گونجے جن کے کانوں میں رسول کی آواز گونجا کرتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ،
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله وصي رسول الله وخليفته بلا فصل أشهد أن مولانا أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين علي حجة الله على الخلق حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن لله لا الہ تو پڑھ لیا بلے مزہ تاثیر کا لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا لا الہ کے پڑھنے والے لا الہ سے پوچھ لو لا الہ تو بچ گیا اگر لٹ گیا سب بڑے حسین تھے علی اکبر خدا درجات بلند کرے علامہ محمد عباس قمی صاحب کے ایک شعر پڑھا کرتے تھے یوسف نال مثال اکبر دی چاہ دیں دے ہیں انسانے یوسف قرآن دی ایک آیت علی اکبر کل قرآن جب کڈل لگا پھل برچھیدہ تھے مرسل حیرانے اور جیدی ملکر موت تے خود آنکھے تیرے پتر نمو مولا حسین کی محبت
کے بارے میں جناب لیلا فرماتی ہے کہ میں رات کو اٹھ اٹھ کے دیکھا کرتی تھی حسین جھک جھک کے علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے. میں نے پوچھا اے آقا مولا اکبر سارا دن آپ کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ساری رات آپ یوں رکوع میں کیوں بسر کرتے ہیں؟ کہا اکبر کے بغیر میری گزرتی نہیں. سب اولاد میں سے اصحاب میں سے لوگوں نے سب نے اجازت مانگی ہے کہ ہمیں اجازت دیجئے موت کی. حسین نے ٹالا ہے کیسے اجازت دے دوں. ایک علی اکبر ہے جس کو منع نہیں کیا, کہا جاؤ بیویوں سے اجازت لے لو. اب ایک ایسی اجازت ہے مجھے نہیں پتا کہ ماؤں نے کیسے اجازت دی, مجھے نہیں پتا پھپھیوں نے کیسے اجازت دی, مجھے نہیں پتا بہنوں نے کیسے اجازت دی, لیکن راوی یہ کہتا ہے 90 دفعہ خیمے کا در اٹھا, علی اکبر باہر جانے لگا, کسی نے پیچھے سے پکڑ لیا اور جب باہر نکلا تو ایسے نکلا جیسے وہ کسی گھر سے جوان کا لاشا. رخصت جا علی اکبر جا جنگ کر. حسین نے اجازت دی, علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوا, علی اکبر آگے آگے حسین پیچھے پیچھے. علی اکبر نے گھوڑا دوڑانا شروع کیا, حسین نے دوڑنا شروع کیا. علی اکبر اور تیز ہوا, حسین ضعیف ہو گیا, خاکے کربلا پہ گر گیا. بیٹے ہر کسی کو پیارے ہوتے ہیں. ایک ہاتھ علی اکبر کی پشت پہ آیا, محلن محلن یا بنیا, آئے میرے بیٹے اور ذرا ٹھہر کے دیکھ, اور پیچھے تیرا بابا. کہا دیکھا علی اکبر کے پیچھے حسین اور 2 سالہ بچے کی طرح. بابا اجازت بھی دیتے ہو اور یہ کیفیت بھی. کہا علی اکبر تو ہوتا میرے جیسا ضعیف اور تجھ جیسا بیٹا موت کے لیے جا رہا ہوتا اور پھر تجھ سے سوال کرتا. کہا بابا کیا چاہتے؟ کہا بیٹا جا, خدا کے حوالے. اجازت دی, علی اکبر نے جنگ کی. اب حسین جیسے واپس پلٹے نا تو حسین کی نگاہ خیمے کے در پہ پڑی, دیکھا کہ دروازے پہ ماں کھڑی ہے اور جانتے ہیں کہ ابھی ایک برچھی علی اکبر کے سینے میں لگنی ہے اور ماں برداشت نہیں کر سکے گی. ہیلا کیا, کہا اے لیلا اللہ بیٹوں کے حق میں ماں کی دعاؤں کو پورا کرتے, جا مصلی عبادت پہ بیٹھ جا, جا کے دعا کر اللہ مجھے ایک دفعہ علی اکبر سے پھر ملا دے. ماں مصلی پہ آئی, کہا یا راد یوسف الی یعقوب, اے یعقوب سے یوسف ملانے والے, اے علی اکبر کو حسین سے ملا دے. جنگ بہت کی لیکن واپس آیا ہے علی اکبر. کہا یا بتا الاتشال بابا, اور پیاز مارے جا رہی ہے. اب ماں نے علی اکبر کو نہیں پہچانا. جب گئے تھے ہونٹ سرخ گلابی تھے, آئے تو ہونٹ بالکل سیاہ تھے. گئے تھے صحیح سالم تھا علی اکبر, آیا تو زین سے اور خون بہ رہا تھا. عزادارو اب جناب علی اکبر کو حسین نے کہا اے علی اکبر میں غریب ہو گیا اور تجھ جیسا بیٹا پانی مانگے اور مجھ جیسا اسے اور تجھے پالی نہ دے سکے. کہا
علی اکبر اور تو میں تیری کوئی سبیل نہیں کر سکتا، ہوئے تو میرا بیٹا نا، میری زبان چوس لے۔ وہ علی اکبر آگے بڑھے، بابا نے اپنی زبان علی اکبر کی زبان میں دی۔ اب جیسے علی اکبر نے بابا کی زبان کو چوسنا چاہا، فوراً سے منہ پیچھے کر لیا۔ بابا اوے آپ کی زبان تو کچھ لکڑی سے زیادہ کوئی بابا کہا جا نانا محمد پانی دے گا اور تیرے اب دادا علی پانی لے کے آبے کو سر پہ تجھے سیراب کرے گا۔ علی اکبر گئے، ایک وقت وہ آیا کہ علی اکبر نے آخری سلام کہا، عزادارو آپ نے خاموشی سے سن لیا، اور کوئی حسین سے پوچھے، اور پہلے ماں کھڑی دیکھ رہی تھی، اب ماں برداشت نہ کر سکی، اب وہ ماں دروازے پہ آ گئی جس نے 18 سال پالا تھا۔ عزادارو حسین کہتے ہیں علی اکبر او مجھے دکھائی کچھ نہیں دیتا، بیٹا مجھے پکار اور مجھے آواز دے، تیری آواز پہ پہنچوں، زانو بزانو بلا سے پسر رسید۔ علامہ مجلسی کہتے کہ دو زانو کی طرح علی اکبر کے لاشے پہ حسین پہنچے۔ اب جا کے ایک عجیب منظر دیکھا، کہا اے علی اکبر میں جب بھی تجھے دیکھا، تو نے جب بھی مجھے سلام کیا، تو نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، تیرا سر جھکا ہوتا تھا، آج تو مجھے ایک ہاتھ سے کیوں سلام کر رہا ہے؟ کہا بابا اور میرا قاتل بڑا ظالم تھا، اس نے برچھی میرے جگر میں توڑ دی اور کہہ کے گیا ہے، اور میں نے سنا حسین بڑا صابر ہے اور دیکھتا ہوں کیسے پھل برچھی کا نکالتا ہے۔ عزادارو حسین نے کہا اے علی اکبر نہ تو اسماعیل ہے اور نہ میں ابراہیم ہوں۔ کہا اے بابا جیسے دل کرتا ہے برچھی نکال، حسین نے برچھی نکالنا چاہی، کہا بابا اور برچھی میرے جگر کے اندر، کہا کیا چاہتا؟ کہا بابا شرم نہ کر، ہمت کر، میرے سینے پہ اپنا زانو رکھ، بابا جیسے دل کرے برچھی نکال۔ حسین نے پتہ نہیں کس رنگ میں اپنا زانو علی اکبر کے سینے پہ لگایا اور برچھی نکالنا چاہی، ایک ہاتھ حسین کی پشت پہ آیا، کہا اے حسین اور میں تیری ماں آ گئی ہوں اور جیسے جی کرتا ہے برچھی نکال۔ زمین کربلا پہ زلزلہ آیا، عزادارو علی اکبر کہتے ہیں بابا اور میں نہیں ہلا، اور کربلا کی زمین زلزلہ۔ عزادارو اب حسین غریب ہو گیا، حسین نے علی اکبر کو کندھے کے ساتھ لگایا، چلنا چاہتا ہے، صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے، جوان بیٹے کی لاش اٹھا نہیں سکتا۔ کہا اے بچوں اوے آؤ میری مدد کرو، اوے علی اکبر کا لاشا اور مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا۔ ماں لاش علی اکبر پہ بیٹھی، کیا منظر ہے؟ جتنے جوان بیٹھے ہو پروردگار تمہیں طول عمر عطا فرمائے، کسی کی نظر نہ لگے، مائیں تمہاری شادی کے خواب دیکھتی ہیں، علی اکبر کی ماں نے بھی شادی کے خواب دیکھے،
عزادارو اب جب ماں بیٹھی نا مولا حسین سے کہتی ہے اے مولا اگر کوئی منت مانگ لی جائے تو کیا اس کو پورا نہیں کرتے؟ کہا ہاں کرتے ہیں۔ کہا ایک منت مانگی تھی وہ پورا کرنا چاہتی ہو؟ کہا کیسی منت ہے؟ کہا بتا نہیں سکتی۔ کہا بس بیویوں سے کہہ دو رخ پلٹ لے، کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ سب نے رخ پلٹ لیے۔ کہا مولا آپ بھی رخ پلٹ لے۔ مولا نے بھی رخ پلٹ لیا۔ عزادارو کیا ایسا منظر تھا کہ سکینہ نے دیکھا، پھوپھی کا پہلو پکڑ کے ہلا کے کہتی ہے اماں قیامت آ جائے گی۔ کہا کیا ہوا؟ دیکھو اماں کیا کر رہی ہے۔ دیکھا کہ جناب لیلا جناب علی اکبر کے سینے سے خون لے کے اپنے سفید بالوں میں خلاب کر رہی ہے۔ کہا اماں کیا کر رہی ہو؟ کہا منتظر بھاگی تھی اکبر کی شادی کروں گی اور سر خراب کروں گی، اپنا سر خراب